اور یہ کون سمجھاتا ہے؟ شیطان ہمارے ذہن میں ایسا خیالات ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کو بھائی بنا لو، اس سے باتیں کرنا شروع کر دو، پھر وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ نامحرم نہر محرم ہوتا ہے، اور کبھی بھی نامحرم مخلص نہیں ہوتا، کبھی بھی مخلص نہیں ہوتا۔ نامحرم اگر مخلص ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس سے پردے کرنے کا حکم نہ دیتی۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالوں گا، تو یہ ضرور حکم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورتوں میں کس طرح انسان بدلتا ہے؟ اپنی شکلوں کو چینج کرانا، پلاسٹک سرجریز کروانا۔ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک چیز آپ کو دی ہے، اس میں اپنی مرضی چینج نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس عورت پر لعنت کی ہے۔ یہ جو آئی بروز کے جو بال میجورٹی کرتی ہے اس پر سب کچھ برا لگے یا شاید یقین بھی نہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عورت اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال لگانے والی، مطلب جو ہم لگاتے ہیں ویگ ایکسٹینشن لگاتے ہیں بالوں کو، چاہے فنکشن پہ لگا رہے ہیں، تو اس چیز کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال لگانے والی اور جس کے لگایا جائے دونوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا مطلب ہم نے پہلے واضح کر لیا کہ لعنت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے محروم کر دیتا ہے اس عورت کو۔ کون سی عورت کو؟ جو مصنوعی بال لگاتی ہے، جو لگا رہی ہے وہ بھی اور جو جس نے لگائے ہیں وہ بھی، مطلب دونوں، جس نے آپ کو ایکسٹینشن لگائی ہے اور جس کے لگائی ہے، ان دونوں پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے 5941 نمبر پہ، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو، کیونکہ اتنا عام ہو چکا ہے۔ وہی بات ہے نا، گناہ اتنا عام ہو گیا کہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر عورتوں کو بانس بنانا، مطلب جو عورتیں خود سے روک دیتی ہیں کہ پریگننسی نہ ہو، اس کے لیے اس طرح کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ لیے جاتے ہیں وداؤٹ اینی پرپس، مطلب کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں ہے، اس کے باوجود آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی لعنت بھیجی۔ اس کے بعد جو آئی بروز بنائی جاتی ہیں، اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر لعنت بھیجی ہے کہ جو آئی بروز بناتی ہیں، پلک کا یہ جو بھنویں ہوتی ہیں، ان کا ایک بال بھی اتارا جو جاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے عورت پہ بہت لعنت بھیجی ہے کہ ایسے کرنے سے۔ ایون کہ ایک لڑکی نے کہا تھا کہ میری شادی ہے تو کیا میں ایکسٹینشن لگا سکتی ہوں؟ سیدہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کو خصلے کا بخار ہو گیا ہے اور اس کے سارے بال جھڑ گئے ہیں، میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں، تو کیا اس کے مصنوعی بال لگا دوں؟ مطلب اتنی سویئر کنڈیشن ہے کہ اس کا سر پہ بال نہیں ہے، اس کے سارے بال جھڑ چکے ہیں، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، تو کیا میں آپ اس کے مصنوعی بال لگا سکتی ہوں؟ تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال لگانے والی اور جس کے لگایا جائے دونوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے تو اللہ معاف کرے ایسی کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم ایکسٹینشن لگاتے ہیں، ویگ لگاتے ہیں، اور اس کا جس طرح سے آج کل ٹرینڈ بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور یہ جو شکلوں کو چینج کرنے والے ہیں، یہ بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ خیال آتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی شکلوں کو بگاڑا جائے۔ آنکھیں چھوٹی ہیں تو بڑی کرا لو، ناک باریک ہے تو موٹا کروا لو، چیکس چینج کروا لو، دانت ٹھیک کروا لو، اس طرح کی چیزیں، لپس کی شیپ چینج کر لو، اپنے آپ کو چینج کر لو، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پلاسٹک سرجری سے ہوتی ہیں۔ اور انسان کا چہرہ صورت اور صفت ہے اور ذات کردہ، اس میں کیا کیا انسان چینج کر سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے گندوانے والیوں اور گودنے والیوں پر لعنت بھیجی، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی۔ ہم یہاں پڑھیں کس کس پر لعنت بھیجی ہے؟ ایک تو یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے 4886 نمبر پہ، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ گوندنے والی اور گندوانے والی، مطلب کہ جو پلاسٹک سرجری کر رہی ہے وہ بھی اور جو کروا رہی ہے وہ بھی، دونوں پہ لعنت ہے۔ اس کے بعد بال اکھاڑنے والی، چہرے کے بال سارے اکھاڑ سکتے ہیں، ویکس کر سکتے ہیں، اپر لپس کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف منع کیا گیا آئی بروز نہیں کروانی، آئی بروز کروانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آئی بروز جو کرتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہے۔ یہ ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود کا یہ کلام قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو یعقوب کے نام سے معروف تھی۔ وہ آئی اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا آخر کیوں نہ میں لعنت بھیجوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور جو اللہ تعالیٰ کے کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ملعون ہے۔ اس عورت نے کہا قرآن مجید تو میں نے پڑھا ہے لیکن آپ جو کچھ کہتے ہیں میں نے تو اس میں کہیں یہ بات نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا اگر تم نے غور سے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے لے لیا کرو اور جسے تمہیں روکیں رک جایا کرو۔ اس نے کہا پڑھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس پر عورت نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ دیکھ لو۔ وہ عورت گئی، اسے دیکھا لیکن اس طرح کی انہیں کوئی بات بھی نظر نہ آئی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر میری بیوی اس طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ بخاری کا واقعہ ہے 4886 نمبر پہ۔ جو چیز ٹرینڈ بن جائے ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز جائز ہو گئی ہے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے چاہے سب کر رہے ہیں، اور جو حلال ہے چاہے ایک بندہ کر رہا ہے تو وہ حلال ہے۔ آیت نمبر 120 ہے یعیدہم، وہ وعدہ دیتا ہے ان کو، وَیُمَنِّہِم، اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، وما، اور نہیں، یعیدہم، وہ وعدہ دیتا ان کو، الشیطان، شیطان، الا، مگر، غرورا، دھوکے کا۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ اس شیطان کے جھوٹے وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو سرسبز شاداب باغ دکھاتا ہے، جس طرف لے جانا چاہتا ہے اس کے لیے، اس کسی کو لطف اٹھانے، لذت حاصل کرنے کے وعدے دیتا ہے، کسی کو کامیابی کے وعدے دیتا ہے۔ ابھی جو چیز سب کچھ انسان کرتے ہیں، ایکسٹینشن وغیرہ اور سب چیزیں جو بھی پلاسٹک سرجریز ہوتی ہیں یا جتنی بھی آئی بروز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے خوبصورتی، یہ انسان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے آپ اور زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جس طرح سے بنانا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو خوبصورت بنانا تھا آپ کو بنا دیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو لگتا کہ آپ کی آئی بروز اس طرح کی ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسی آئی بروز دے دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو لگتا کہ آپ کا ناک اس طرح ہونا چاہیے تو آپ کو ویسے ناک دے دیتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں جب بھی چینج کریں گے تو ہمیں جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھی ملے گی، اور دوسرا ہمیں اس چیز میں کبھی سکون نہیں ملے گا، اور نہ ہی ہم کبھی اس چیز میں خوش رہ سکیں گے۔ چاہے وقتی، یہ وہی بات ہے کہ اس کی وقتی تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، امیدیں ہیں، جو شیطان دلاتا ہے کہ تم بہت خوبصورت لگو گی اگر تم ایسے کرو گے، ایکسٹینشن لگاؤ گے تو تم بہت پیارے تمہارے بال لگیں گے۔ کس کے لیے؟ اگر جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانا تھا ہمیں بنا دیے، ہم مکمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں نے انسان کی تخلیق بہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی لیے کہ اس میں چینج نہ کی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو لذت حاصل کرنے کے وعدے دیتا ہے اور کسی کو کامیابی کے وعدے دیتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جو لوگ فی سبیل اللہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو انہیں فقیر ہو جانے کا وعدہ دے دیتا ہے کہ تم تو فقیر ہو جاؤ گے، کہ تم نے خرچ کر دیا تعالیٰ کی راہ میں، مال خرچ کر دیا تو تم کہاں سے کھاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، تم اگلے سال کیا کرو گے۔ تو اس طرح کے وسوسے سے ڈراتا ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اور وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خرچ کرو گے تو مال ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، تم فقیر بن کر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جب کوئی جوا کھیلتا ہے تو اسے مالدار ہونے کا دعویٰ دیتا ہے کہ تم جوا کھیلو، تمہارے پاس پیسہ آئے گا بیٹھے بیٹھے، گیم کی گیم اور پیسے کا پیسہ۔ تو اس طرح کی جب شیطانی چالیں چلتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ شیطان ان کے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا، اس سے اب دھوکی ہیں، شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، یہ ایک سچی خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شیطان اپنے دوستوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، انہیں بیکار آرزویں دلاتا ہے کہ تم دنیا آخرت میں کامیاب رہو گے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، وہ اس دھوکے میں اپنے عمل کو نیک سمجھ لگتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں، اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے سو میں تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پہ کوئی غلبہ نہ تھا۔ یہ اینڈ پر شیطان کہتا ہے، جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، جب وہ بھٹک جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، پھر شیطان ہی کہتا ہے کہ جب وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے نا، جب اس نے انسان کو جس طرف لانا ہوتا ہے اس طرف وہ لے آتا ہے، جب میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے جس پہ وہ بہت خوش ہوتا ہے، جب وہ قتل کروا دیتا ہے جس پہ اس کو تاج پہنایا جاتا ہے، تو پھر وہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ سچا وعدہ تھا، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا، میرا تم پہ کوئی غلبہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کام مان لیا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں، تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو۔ یہ بات کرتا ہے شیطان اینڈ پہ جب وہ فیصلہ دیتا ہے۔ پہلے تو یہ باتیں بڑی بری لگ رہی ہوتی ہیں، جب بھی کوئی دین کی بات کر رہا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی،
اور پھر جب آپ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر آپ گناہ کر لیتے ہیں تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، یقیناً ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے پر بہت ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، تو اس وقت شیطان ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں نے تمہارے دل میں صرف خیال ڈالا، تم نے خود ہی اس پر عمل کیا، اب تم خود ہی بھگتو، تم خود ہی ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنی فریاد رسی کرنے والے خود ہی ہو، تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو کہ تم مجھے برا بھلا کہو یا تم مجھے کیوں کہہ رہی ہو، میں تو تمہارے دل میں صرف خیال ڈالا تھا، تم نے اس پہ عمل کر لیا۔ دیکھیں بچنا ہم نے خود ہی ہے، ہمیں کسی نے نہیں بچانا، ہمارے ہر ٹائم ہمارے ساتھ شیطان ہے، ہمیں کسی نے نہیں بچانا، اور بچتے صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا انسان سکون میں ہے، اتنا وہ شیطان سے بچا، اتنا شیطان سے دور ہے، اور اتنا شیطان کو اس پہ زور نہیں چلتا۔ اور اپنے شیطان کو کوشش کریں کمزور کریں، اور وہ کس طرح کمزور کر سکتے ہیں کہ ہر چیز شروع کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تاکہ شیطان آپ کا کھانا نہ کھائے۔ جب وہ شیطان آپ کا کھانا کھائے گا تو وہ کمزور نہیں بلکہ اچھا خاصا مضبوط ہو جائے گا، اور جب وہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کی چال بھی مضبوط ہو جائے گی، اور وہ آسانی سے آپ کو بہکا سکے گا، گمراہ کر سکے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا حکم دیا ہے، جتنی بسم اللہ پڑھیں گے شیطان کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ بزرگ تھے کوئی، انہوں نے کہا کہ ظاہرہ کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ ان کو شیاطین نظر آ جاتے ہیں، تو ان کو شیطان جب نظر آیا یا ان سے ملاقات ہوئی، شیطانوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک ولی اللہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان سے شیطانوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو ان سے جب شیطان ملا تو اس نے کہا کہ تم ایسی کمزور حالت میں کیوں ہو، اور تم اتنے چھوٹے سے دبلے پتلے بہت ہی کمزور لگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں جس انسان کے ساتھ رہتا ہوں مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کس طرح؟ کہتا ہے جب بھی کھانے لگتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں، جب بھی کھانے لگے، ایون پانی پینے لگے نا، تو اپنے شیطان کو پانی تک نہ دیں کہ اسے بھوک پیاس سے وہ مر تو سکتا نہیں لیکن ایٹ لیسٹ وہ کمزور ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ اس کی چال، اس کی تدبیر، اس کا خیال آپ پر اثر نہ کرے۔ یہ لاجک ہے بسم اللہ پڑھنے کی، ہر کھانا کھانے سے پہلے، ہر پانی پینے سے پہلے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے۔ تو اس لیے اس چیز کا حکم دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ پڑھیں۔ لاسٹ آیت ہے آیت نمبر 121، اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم، و جہنم ہے، ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، انہا، اس سے، محیصن، بھاگنے کی کوئی جگہ۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ شیطان کے وعدوں کو سچ سمجھنے والے اور شیطان کے پیچھے جو لگ جاتے ہیں، اب دیکھیں یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، ان عورتوں میں لعنت بھیج دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر شیطان اس طرف لے کے جاتا ہے پھر بھی شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک فنکشن ہی نہیں ہے، 2 گھنٹے کا کام ہے نا، 2 گھنٹے کے لیے ایکسٹینشن لگا لو، کوئی بات نہیں، جو ہے آئی بروز بنوا لو، خیر ہے کوئی بات نہیں، یہاں پر آپ کی پلاسٹک سرجری ہو جائے گی نا، یہ آپ کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہیں، ان کو تھوڑا بڑا بنا لو، دانت کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سوراخ کروا لیں، تھوڑا گیپ دلوا لیں دانتوں کے اندر، تو وہ زیادہ اچھا لگے گا، آپ کی فیس ایکسپریشن اچھے لگیں گے، آپ کی اسمائل اچھی لگے گی، اس طرح کی چیزیں آپ کے اندر ڈالے گا۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں جو شیطان کی باتوں کو سچ سمجھتا ہے اور پھر اس کے پیچھے لگتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ جو شیطان کے وعدوں اور اس کی دلائی ہوئی جھوٹی امیدوں کو سچا سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن کا ٹھکانہ اور ان کا انجام جہنم ہے، جس سے ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی اور نہ اس سے وہ رہائی پا سکتی ہیں۔ اور سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے تعلق سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک آیت ہے، ایک تو یہ طرح نے وہ بتا دی ہے کہ جو ان کے پیچھے لگے ہیں شیطان کے، اور دوسری ظاہر ہے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی کی تھی، جب بھی اللہ تعالیٰ ایک ڈراتے ہیں جہنم سے اپنے عذاب سے تو ساتھ اللہ تعالیٰ بشارت بھی سناتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈرا رہے ہیں کہ شیطان کے پیچھے مت لگو ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ وہ خود تو جہنم میں اسے جانا ہی جانا ہے تو وہ سب کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس کے پیچھے مت لگو، وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اس کام سے رک جاؤ، چاہے جتنے مرضی عیب لگے، چاہے جتنے مرضی ہم برے لگیں، چاہے ہم جو مرضی ہیں، جتنے مرضی بھی ہم پر مصیبتیں آ جائیں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی نہ کریں، اور کبھی بھی نہ کریں۔ آپ اس پارلر ہی نہ جائیں جو پارلر والی یہ کہے کہ بھئی ہم آپ کو آئی برو کے بغیر میک اپ نہیں کریں گے، آپ میک اپ نہ کرائیں، آپ وہ کام نہ کریں، آپ جس بھی حد تک سودا کرنا پڑنا سودا کر جائیں، جس بھی حد تک آپ بچنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے کوئی ایسا راستہ کھول دے گا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے آپ اس کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھول دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بنائے گا۔ کوئی بھی ایسی پارلر والی
یقیناً ایسے میں خود اتنی پارلرس پہ جب بھی جاتی ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو نہیں تیار کر سکتے کیونکہ آپ آئی بروز کریں گی تو آپ کو تیار کیا جائے گا، تو آپ اس پارلر کو اسکپ کر دیں۔ بے شمار پارلر ہیں، یا تو آپ میک اپ نہ کروائیں یا پھر آپ اس پارلر کو چھوڑ دیں، کیونکہ گھر میں کسی کو بلا لیں جو آپ کا میک اپ کر سکتی ہے۔ تو انسان راستہ ڈھونڈے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سامنے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے راستے بھی ہموار کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دوسری آیت میں بشارت دی ہے 122 آیت میں کہ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات، جلد ہی ہم انہیں داخل کریں گے جنت میں، تجری بہتی ہے من تحتہا، ان کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اور جو استقا، ومن اور کون استقو سچا ہے، من اللہ اللہ سے، قیلا بات میں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے بات میں۔ اس میں اسی کے اپوزٹ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ جو شیطان کے پیچھے نہیں چلے گا وہ عمل صالحہ کرے گا اور ایمان لے کر آئے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو ایک شیطان کے پیچھے چلے گا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس دن اپنے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص بنائے تاکہ شیطان کی واردات، شیطان کی شیطانیاں اور شیطان کی جو بھی خواہشات ہیں وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ منافقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مومنات میں سے کر دے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ جو ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معنی میں دوست سمجھ لے، اللہ تعالیٰ سے ہر بات شیئر کرے، اللہ تعالیٰ سے مشورے کرے، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینے کی، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالنے کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برے ٹائم نکال دیتا ہے۔ بس ہمیں اس چیز کی کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، لیکن صرف ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ایسا میرا تو حق ادا نہیں کیا جیسے کہ کرنے کا حق تھا، اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی ہم نے جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا شکوہ کیا ہے سب انسانوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی واقعی ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں بن مانگ کے سب کچھ مل رہا ہے نا، تو ہم اسی پہ خوش ہیں۔ مطلب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں دے رہا ہے، کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، نہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ بس یہ ہمیں چاہیے، تو یہ ہمیں چاہیے، یہ ہمیں بار پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے راضی کر سکیں جس طرح سے وہ ہم سے راضی ہونا چاہتا ہے، آمین۔ اور تعالیٰ ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنے والیاں بنائے۔ آیت نمبر 113 ہے، لولا، اور اگرچہ، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیہ کا آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، رحمت ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ نے گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، وما حالانکہ نہیں، یضلون وہ گمراہ کر رہے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یضرونک نقصان پہنچاتے، من کچھ بھی، شیئن کسی کو، وانزل اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ آپ پر الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور سکھایا آپ کو، معلم جو نہیں تکن تھے آپ تعلمون جانتے، وکان اور ہمیشہ سے ہے، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل، علیہ آپ پر، عظیمہ بہت بڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ پر آپ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں چاہتے تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یہ تھی کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اصل صورتحال سے
آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ کا فضل یہ بھی تھا کہ اس نے مسلمانوں کے کردار کو مجروح ہونے سے بچا لیا، کیونکہ معاملہ محض ایک مجرم کے بچ جانے کا اور بے قصور مجرم کے ٹھہرنے کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا اظہار فرمایا کہ جس کی وجہ سے مسلمان منافقوں کے شر سے محفوظ رہے۔ منافقوں کی کوشش اور سازش یہی تھی کہ وہ آپ کو غلط فہمی میں ڈال کر سیدھے راستے یعنی سچائی اور عدل کے راستے سے ہٹا دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، یعنی منافق آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، خود اپنے آپ کو ہی گمراہی میں ڈال رہی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ حق جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور جو حق کے راستے سے ہٹتا ہے وہ کسی کا نقصان کرنے سے پہلے اپنا نقصان کرتا ہے۔ جب بھی کوئی سچائی کی راہ سے ہٹتا ہے یا دوسرے کو ہٹاتا ہے یا برائی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا دل گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سب سے پہلے وہ خود جانتے بوجھتے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر آج ہم دین اسلام پر قائم ہیں، آج ہم قرآن پاک کے لیے وقت نکال رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ورنہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس بھی ٹائم نہ نکلتا، جیسے باقی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں نکلتا، اس طرح اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمارے پاس بھی ٹائم نہ نکلتا۔ ہماری مصروفیت اتنی بڑھ جاتی کہ ہم ہر چیز کو امپورٹنس دیتے سوائے اس قرآن کے، ہم ہر چیز کو امپورٹنس دیتے سوائے دین کے۔ تو یہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم پر اگر تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا، اس کی فضیلت نہ ہوتی، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی گمراہ ہو چکے ہوتے۔ جو جس طرح ہم کا گمراہی کا دور چل رہا ہے، جس طرح کے فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ایک انسان کا دین پر رہنا اور پھر ثابت قدم رہنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت 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 بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی اس کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اس طرح کے مسائل بن سکتے ہیں۔ یہ ساری توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا عظیم اجر و ثواب عطا کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے، ہم نیکیوں میں سبقت لے جانے والیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں مومنات میں سے کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ والی بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اپنی پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج تک ہم پر فضل کیا، رحمت کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی اپنے فضل میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسان موت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہماری جو حفاظت کرے، ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے، کیونکہ جب نزاع کا عالم ہوتا ہے تو اس ٹائم ایک طرف جو ہے وہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک طرف شیطان کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہ ہمیں بہکانے کی فل کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جس ٹائم میں ہماری جان روح نکل رہی ہوتی ہے، روح قبض کر رہا ہوتا ہے فرشتہ، اس ٹائم میں شیطان ہمیں فل بہکانے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ اس ٹائم بھی انسان جو ہے وہ بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانیں، اس ٹائم کو غنیمت جانیں۔ قرآن کو پڑھنا پڑھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ ہی یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ یہ وہی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ورنہ یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہیں سے لگا لیں کہ اس گروپ میں جو لوگ ہیں وہ 70 ہیں، مور دین 70 شاید۔ تو اس میں سے اگر ہمیں اس چیز کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت پہ قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 114 ہے، لا نہیں خیرہ کوئی بھلائی، فی کثیر اکثر میں، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں سے، الا سوائے من اس کے جو امرا حکم دے، بصدقاتین کسی صدقے کا، او یا معروفی نیکی کا، او یا اصلاح کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن یفعل اور جو کوئی کرتا ہے، ذالک یہ ابتغاء تلاش کرتا ہے، مرضات اللہ کی رضا کو، فسوف تو جلد ہی، نوتی ہی ہم اسے دیں گے، اجرن اجر عظیمہ بہت بڑا۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ جب تک بھلائی کا حکم نہیں دیتا اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ اپنا نام بنوانے کے لیے، اپنی شہرت بنانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکیوں میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، کوئی کسی کو صدقے کا حکم دیتا ہے یا نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے گا، تو یقیناً اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم
اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا اور بہت ہی جلد عطا کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے 5697 نمبر پہ، مطلب 2 بندے اگر آپس میں 3 ہیں تو 2 بندے آپس میں بات نہ کریں، جیسے کانوں میں سرگوشی کی جاتی ہے، ہلکی ہلکی آواز سے بات نہ کریں، کیونکہ تیسرے والے کی دل آزاری ہوگی۔ کتنے مخلص نبی ہیں، کتنی محبت والے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا احساس ہے ہمارا اس امت کا، جو ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتی، جس کے پاس درود شریف پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں، جس کے پاس ان کی سیرت کو جاننے کے بھی ٹائم نہیں، جن کے پاس ان کو ملنے کا شوق تو بہت دور، ان کو ان کے بارے میں پڑھنے کا بھی ان کو ٹائم نہیں ہے، شوق نہیں ہے آج کی جنریشن کو تو بالکل۔ تو اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں اپنی امت سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بندے اگر بیٹھے ہوئے ہو، 2 بندے اگر آپس میں ایسی سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے تیسرے کی دلداری ہوگی۔ تو کتنے سنسیئر ہیں مطلب ہمارے نبی ہمارے ساتھ، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اپنے نبی کی محبت کا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اپنے نبی کس طرح ہمارے نبی نے ہمارے بارے میں سوچا، اور جتنی بھی سنتیں ہیں نا، جتنی بھی سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہی ہیں کرنے کو، ان سب میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا، ہمارے نبی تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو مقام محمود پر ہیں، اللہ انہیں مقام محمود پر فائز کرے، وہ تو وہاں پر ہیں، وہ تو جنت میں ہیں۔ ہم نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اب جیسے سائنس اس چیز کو آج پروف کر رہی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو پورا نہیں کرتے، سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، تو نقصان ہمارا ہوتا ہے۔ کس طرح نقصان ہمارا ہوتا ہے؟ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسواک کرنے کا، لیکن ہم کرتے ہیں ٹیتھ برش۔ اب یہ نئی ریسرچ آئی ہے کہ ٹیتھ برش کرنے سے جو ہے وہ پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت ہی چھوٹے چھوٹے، جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، وہ ہمارے اندر جاتے ہیں اور وہ کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب کیوں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ مسواک کرو؟ کیونکہ مسواک جو ہے لکڑی ہے، وہ اس طرح اندر نہیں جاتی، وہ جتنے بھی دانتوں سے پھنستی ہے اور جب آپ کلی کرتے ہیں تو باہر آ جاتی ہے، اس سے کوئی بھی چیز آپ کے اندر نہیں جاتی۔ لیکن جب ہم ٹیتھ برش کرتے ہیں، اس سے جو پلاسٹک ہے وہ ہمارے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اترتے رہتے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں ہمارا ٹیتھ برش خراب ہو رہا ہے۔ وہ خرابی جتنا بھی ہمارا ٹیتھ برش کی ہوتی ہے وہ ساری ہمارے اندر جاتی ہے۔ یہ نئی ریسرچ آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس لیے کہ مسواک کیا کرو۔ اس کے بعد سیکنڈلی اگر ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کا مشورہ دیا ہے کہ دائیں سائڈ پہ سو، لیکن جو لوگ بائیں سائڈ پہ سوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ دل پر ہمارا پریشر آتا ہے، جب ہم سارا وزن ہمارا دل پر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ڈرانے خواب آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں ڈائجسٹیو پرابلمس ہوتی ہیں، ہمارا کھانا ہضم، معدے کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں یورین میں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم بائیں سائڈ پہ سونا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کس کا فائدہ بتایا؟ اس سنت کا۔ اور اس کے بعد بہت ہر سنت کے فائدے ہیں کہ اگر میں بتانے بیٹھوں تو شاید پوری رات گزر جائے لیکن وہ فائدے ختم نہ ہو جائیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فائدے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ واش روم جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے کہ جنات اور جنیاں دونوں ہوتے ہیں واش رومز میں، جن بھی ہوتے ہیں جنیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ سارے واش رومز میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم دعا پڑھ کے نہیں جائیں گے واش رومز میں تو وہ ہماری باڈی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ویسے ہمیں فیل نہیں ہوگا، فزیکلی ہمیں فیل نہیں ہوگا، لیکن وہ ہماری باڈی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایون ہمیں جو پرابلمز ہوتی ہیں کانسٹیپیشنز کی پرابلمس ہوتی ہیں، واش روم سے ریلیٹڈ پیریڈس کے کتنی پرابلمس ہوتی ہیں، وہ ساری اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم واش روم دعا پڑھ کے نہیں جاتے۔ تو اس کا بھی فائدہ کسے ہمیں ہے؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سنسیئر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرے کے دل کو دل آزاری نہ کرو، آپس میں سرگوشی نہ کرو۔ اور اسے منع کیا گیا خفیہ سرگوشیوں میں سے بھی کہ علیحدہ ہو کر بات کرنا، کسی کے سامنے آپ اٹھ کے علیحدہ جا کے بات کریں، تو اس سے تیسرے کے دل میں جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا، اس کو ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، تو اس سے بات منع فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدقے کے بارے میں فرمایا اگر تم میں کوئی ایک آگ سے بچنا چاہتا ہے تو ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، مطلب کہ اس کا کوئی بھی ساتھ نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں سکا دینے کے لیے، تو ایک کھجور ہی دے دے، وہ بھی اس کا صدقہ کاؤنٹ ہوگا، وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لے گا۔ مسلم کے حدیث ہے 2347 نمبر پہ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی ملے، مطلب کہ آپ خوش دلی سے اگر آپ کسی کو مل رہے ہیں پھر بھی آپ کی نیکی کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ مسلم کے حدیث ہے 6690 نمبر پہ۔ اگر آپ کسی سے نیکی سے مل رہے ہیں، خوش دلی سے مل رہے ہیں، اخلاق آپ کا اچھا ہے، آپ دل میں آپ کے بہت نہیں ہے، آپ اس کو ایک بہت اچھی طرح سے اس کا ویلکم کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی نیکی کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جانا چاہیے۔
اور یہ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے، اس کے لیے کسی اچھی بات کی ٹوڑی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے۔ بخاری کے حدیث ہے 2692 نمبر پہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول کے بھی نا کسی کی آپس میں صلح کرا سکتے ہیں، مطلب کہ اگر آپ دو بندے آپس میں ناراض ہیں تو آپ ان کی صلح کرا دیں، کیونکہ اس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا وہ رہی ہے جو لوگوں کی صلح کرانے کی کوشش کرے، مطلب وہ اس کی کوشش ہے کسی بھی طرح سے لوگ راضی ہو جائیں، آپس میں دونوں کی صلح ہو، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ ان کی صلح کرا دے گا تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ اور ایک اور نیکی کا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر اس دن کا صدقہ ہے، صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ بخاری کے حدیث ہے 2707 نمبر پہ۔ صدقہ صرف پیسے دینا نہیں ہوتا، کسی کو اچھی بات بتا دینا، کسی کو نیکی کا کام، نیکی کی بات بتا دینا، کسی سے خوش دلی سے ملنا، کسی کو اسمائل پاس کرنا، یہ سارا صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور کسی کے درمیان انصاف کروا دینا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہی بتا رہے ہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ انسان پر واجب ہے، صدقہ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے، ہماری بونس ہے، ہماری 360 ہماری جوڑ ہے، 360 ہڈی ہے، ہر جوڑ پر اس دن کا صدقہ واجب ہے، مطلب جس دن آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو 360 جو آپ کے پاس جوڑ ہے ان کا صدقہ آپ پر واجب ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ ان کا صدقہ دیں۔ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہا جو اپنی سرگوشیوں میں صدقہ، نیکی یا صلح کا معاملہ لے کر آئے گا اسے فوراً قبول کر لیا جائے گا۔ مطلب آپ صلح کراتی ہے ساتھ ہی آپ کی نیکی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، آپ صدقہ دیتے ہیں ساتھ ہی آپ کی نیکی قبول ہو جاتی ہے، آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں یا کوئی نیکی کرتی ہیں یا نیکی کرواتے ہیں تو فوراً سے آپ کے نام اعمال میں اس چیز کا درج ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ وہ 3 چیزیں اس کی شیورٹی ہے کہ نیکی قبول ہوگی۔ اگر آپ صلح کرا دیں، آپ انصاف کروا دیں، آپ نیکی کا حکم دے دیں یا آپ صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ مسلم کے حدیث ہے 6543 نمبر پہ۔ اور یہ بھی فرمایا جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 2810 نمبر پہ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں، صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، ہم یہ کام کریں، ہر چیز کو یہ دیکھیں کہ جو میں یہ کام کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، پھر وہ کام کریں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پریورٹی دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پریفر کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں پکڑائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إني أسألك جنة الفردوس اللهم إني أسألك جنة الفردوس اللهم إني أسألك جنة الفردوس آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔